اب ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں تفصیل سے، اور تفصیل سے بیان اس وجہ سے کر رہے ہیں، ڈیٹس وغیرہ بھی تاکہ، اور کتابوں کے حوالے سے، تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ یاد امام حسین کسی بھی صورت میں افضل ترین عبادت ہے، نوحہ و مرثیہ و سوز و سلام ہو، حتیٰ آپ آپس میں بھی گفتگو کریں امام حسین کے بارے میں۔ پھر کیا؟ زیارت۔ زیارات میں سے جو ایک زیارت ہے جس پر گفتگو چل رہی ہے، زیارت اربعین کے جو مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن زیارات میں سے ایک اہم ترین زیارت جس کی بہت تاکید ہے وہ زیارت عاشورہ ہے۔ ہم بھی جب قم گئے اور سب سے پہلے ملاقات ہوئی ہماری آیت اللہ العظمیٰ سید مفتی شیعہ سے، اور پھر آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے فرزندان کراچی میں تھے، اور دونوں کے فرزندوں نے کچھ کتابیں ہمارے ساتھ بھیجی تھیں، اور ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جاتے ہی جو سب سے پہلے ہم کسی ایرانی کے گھر میں گئے، سب سے پہلے کسی عالم سے ملے، سب سے پہلے کسی کے گھر میں گئے، وہ ان دو بزرگوں سے ملے۔ اور اب تک ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا یہ اللہ نے کتنا بڑا لطف و کرم فرمایا کہ ان دو بزرگوں کے گھر بھی گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہیں کیا۔ اور پھر ان دو کا بھی یہی تھا کہ جب ہم نے سوال کیے، اور یہ سوال کافی علماء سے کیے کہ واجبات کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ اور معرفت معصومین علیہ السلام کے لیے بہترین عمل کیا ہے، تو تمام علماء فرماتے تھے زیارت جامعہ اور زیارت عاشور۔ یہی جواب تھا آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا، یہی جواب تھا آیت اللہ العظمیٰ سید مفتی شیعہ کا، یہی جواب تھا آیت اللہ محسن ملائری کا، یہی جواب تھا آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کا، اور یہی ہم نے سوال کیا تھا آیت اللہ عبد الحسین طیب سے، اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا، لیکن ساتھ میں ایک تاکید کی تھی کہ جو ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے بھی چہاردہ معصومین کی زیارت کرو۔ اب یہ زیارت طویل بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ اس قانون پہ چلیں کہ ہم جو یا اللہ بھی کہتے ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور جس وقت ہم السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا مولا امیر المومنین میں سے کسی کو بھی ہم سلام کریں، اور یہ اتنا طویل عربی کا جملہ بھی ضروری نہیں ہے، حتیٰ اپنی زبان میں سلام کریں، حتیٰ زبان چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کریں اشرف الانبیاء کا تصور کریں، مولا امیر المومنین کا تصور کریں الگ الگ، یہ بھی اگر نہیں ہو پا رہا چہاردہ معصومین کا تصور کریں، السلام علیکم۔ ہمارا سلام مختصر ہوگا، ممکن ہے خالص نہ ہو، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ خالص ہوگا۔ تو حضرت آیت اللہ عبد الحسین طیب کے جو صاحب تفسیر عطیہ البیان اور صاحب کتاب کلامی کلم الطیب کے مؤلف تھے اصفہان، ہم ان سے ملنے گئے تو ان کا یہ تھا کبھی بھی رات کو نہ سو مگر یہ کہ معصومین کی زیارت پہلے کرو، بس something is better than nothing۔ تو زیارت امام حسین کی بہت تاکید ہے، زیارت معصومین جرنل، زیارت امام حسین، ان کا بھی یہ زیارت جامع، زیارت عاشورہ۔ اسی طرح سے آیت اللہ ایک محسن ملائری تھے، ان کا بھی یہ تھا خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ باقی ہم نے درجنوں علماء سے سوال کیا، سب کا یہی تھا۔ جناب حضرت شیخ عباس قمی کی جن کی مشہور ترین کتاب ہے، اور ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ اس کتاب سے، یعنی ان کی کتاب مشہور ترین کیا ہے؟ مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان مشہور ترین کتابوں میں سے ہے، لیکن اعمال اور دعاؤں کی سب سے بہترین کتابوں میں سے نہیں ہے، اور بھی کتابیں ہیں، لیکن تمام علماء کہتے ہیں کہ ایسا کوئی خاص عمل کیا تھا انہوں نے، یا خاص ان کا مقام تھا کہ کوئی بھی مسجد اس وقت دنیا میں، کوئی بھی امام بارگاہ اس وقت دنیا میں، کوئی بھی امام یا امام زادے کا حرم ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مفاتیح الجنان نہ پڑھی جا رہی ہو۔ اس وقت بھی دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں کسی نہ کسی ایک انسان کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان کھلی ہوئی ہوگی، اور وہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھ رہا ہوگا اس وقت بھی۔ انہوں نے بھی زیارت جامعہ کے چیپٹر سے پہلے جو ذکر کیا ہے جناب سید رشتی کا واقعہ کہ جو امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، کہ وہ آپ وہاں پر تفصیل سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو یہ ملاقات ہوئی تو امام نے ان سے فرمایا تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جامعہ جامعہ جامعہ، زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ یہ واقعہ سید رشتی کے نام سے زیارت جامعہ سے پہلے۔ زیارت جامعہ کیا ہے؟ تمام ائمہ کی مشترک زیارت۔
زیارت عاشورہ مخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو بیان کی، اس چیز کو بیان کیا ہے کہاں پر؟ زیارت عاشورہ کے بعد، زیارت عاشورہ کے فضائل کے باب میں. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں کس سے نقل کیا ہے؟ اپنے استاد محدث نوری کی کتاب دار السلام سے. شیخ عباس قمی کا انتقال ہوا ہے 1940 میں، اور جناب محدث نوری کا انتقال ہوا ہے 1902 میں. اور جناب محدث نوری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور جس واقعے کو انہوں نے نقل کیا ہے ایک انتہائی پاک اور پاکیزہ اور صاحب کرامت اور بہت ہی معتبر اور صاحب ریاضت ایک عالم سے، کہ جن کے لیے انہوں نے فرمایا ہے الثقہ امین حاج محمد علی یزدی. یہ انتہائی عبادت گزار افراد میں سے تھے، اور عبادات اور زیارات کے لیے راتوں کو جاتے تھے ایک قبرستان میں یزد میں، اور اس قبرستان کا نام تھا جوع ہرہر. اس جوع ہرہر اس علاقے کا نام تھا. تو وہاں کے قبرستان میں جاتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا جسے وہ بچپن سے جانتے تھے. اس کا انتقال ہوا، اور 1 مہینے تک تو اس کو انہوں نے خواب میں نہیں دیکھا. ظاہر ہے کہ ہر کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے انسان. تقریباً 1 مہینے کے بعد انہیں خواب میں دیکھا، اور انتہائی اچھے عالم میں دیکھا. اب کیونکہ یہ ان کا دوست تھا اور بچپن کا دوست تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، اور میں نے کہا بھئی تمہارے اتنے اچھے حالات کس وجہ سے؟ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ، تو اس نے کہا کہ میرے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، کل تک اتنے اچھے حالات نہیں تھے، لیکن کل ہی رات کو اشرف آہنگر یا اشرف حداد کی بیوی دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور اس کو دفن کیا ہے کل. اور جیسے ہی قبرستان میں اس کی میت آئی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جب اس کو دفن کیا تو پھر تشریف لائے، اور پھر رات کو تیسری دفعہ جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس قبرستان کے تمام لوگوں کے عذاب کو ختم کر دیا جائے، یا ان کی مشکلات کو ختم کر دیا جائے، اور ان کے درجات کو بلند کیا جائے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ. کہتے ہیں جیسے ہی تیسری دفعہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو میرے حالات بدل گئے. اب ممکن ہے کوئی کہے کیا دفن ہونے سے قریب کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے؟ کہا جائے گا نہیں. اتنی بات واضح ہے کہ کچھ اچھے کام ایسے ہوں، کچھ شرائط ایسی ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی منافق ہوتا، کافر ہوتا، دشمن خدا اور رسول ہوتا تو نہ ہوتا. بس جن کے حالات صحیح ہوئے ان کے لیے شرط ہے. یاد رکھیں دنیا میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو مشروط نہ ہو. مثال کے طور پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. یہ مشروط ہے یا ایسا ہی ہے؟ یعنی انبیاء کو قتل کر دو اور کہو لا الہ الا اللہ تو فلاح پا جاؤ گے؟ کہا جائے گا نا. دنیا کے ہر جملے کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی کو جاب دیں تو آپ کہیں کل سے تم جاب پہ آنا، تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی. یعنی جاب پہ آنا فقط، کام نہ کرنا. کہا جائے کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں نا، کام کرنا ہے، پورا کام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرنا ہے، ڈسکرمنیشن نہیں کرنا ہے، کسی کی توہین نہیں کرنی ہے، مار پیٹ نہیں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. وہ کہا آپ نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کل سے آنا اور اتنے پیسے ملیں گے، بس میں آ گیا. کہا جائے گا نہیں، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. تو دینی اعتبار سے بھی بعض چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ شفاعت کا مسئلہ ہے. شفاعت کس کی ہوگی؟ جو بالآخر مسلمان گیا ہوگا. تھوڑے سے گناہ جو معاف ہو سکتے ہوں، شفاعت میں ہر گناہ کی معافی نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کسی نے قتل کر دیا، شفاعت ہو جائے گی؟ کہا جائے گا نا.
شفاعت کی بھی شرائط ہیں. وہ گناہ کہ جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ معاف ہو جائیں گے، وہ گناہ جن کا تعلق مخلوق سے ہے وہ معاف نہیں ہوتے. کوتاہی ہو گئی، نماز قضا ہو گئی، وہ گناہ کر دیا، اللہ سے ریلیٹڈ تھا، معاف ہو جائے گا، ظالم کی نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے چیزیں بیان کی. کوئی ممکن ہے کہ اعتراض کرے کہ جی کیا امام حسین نے سب کو، تو وہ دنیا کیوں بنی ہے؟ کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے کہ جو شفاعت ہے، اور شفاعت کی بھی شرائط ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اس کے بعد، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون خاتون ہے. اور میں گیا پھر، کیونکہ کہا تھا کہ استاد اشرف آہنگر یا استاد اشرف حداد، حداد یعنی لوہار. کہتے ہیں مجھے یہ نام یاد رہا اور میں گیا لوہار کی مارکیٹ میں، اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا کیا یہاں لوہاروں میں سے کوئی لوہار ہے جن کا نام ہے استاد اشرف حداد، یعنی لوہار استاد اشرف نام کا کوئی آدمی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں. کہا پوچھا کہ اس کا کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کہا بیوی کا انتقال ہوا تھا، کل ہی دفن کیا ہے. اب یہ گئے وہاں پر اور جا کے کہا کہ آپ اشرف حداد ہیں، آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا ہے. کہا یہ بتائیے کہ یہ کیا کام کرتی تھیں؟ کیا یہ ظاہرہ تھی امام حسین علیہ السلام کی؟ کیا یہ مصائب پڑھتی تھیں امام حسین علیہ السلام کے، یا ذکر کرتی تھیں امام حسین علیہ السلام کو؟ انہوں نے کہا نا، ان میں سے نہ یہ کبھی زیارت پہ گئی، نہ یہ مصائب پڑھتی تھی امام حسین کی، لیکن ہاں یہ باقاعدگی سے زیارت عاشورہ پڑھتی تھی. یہ قبر ان خاتون کی آج بھی ہے. ان خاتون کا نام تھا فاطمہ، اور زوجہ کس کی؟ اشرف حداد کی. تو فاطمہ اشرف نام سے ابھی تک یہ قبر ہے. وہاں پر مومنین جاتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں. اس کو، ان خاتون کو امام حسین کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شفیع بھی قرار دیتے ہیں. اب کوئی کہہ گئے شرک ہے، کہا جائے گا نا، یعنی کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، تجھے واسطہ ہے اس نیک ہستی کا، کوئی اس میں برائی نہیں. یا اہل بیت علیہ السلام کو واسطہ دیا جائے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہم آپ کو اپنا کیا واسطہ دیں، ہم آپ کو واسطہ دے رہے ہیں مثلا آپ کی جدہ کا، آپ کے جد کا، جناب سکینہ کا، جناب علی اصغر کا. کبھی کبھی انسان کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک آپ کی ماننے والی تھی، اس پر آپ نے رحم کیا، اس پہ آپ نے کرم کیا، ہم پہ بھی نظر کرم کر دیں. تو وہاں پر جاتے ہیں، وہ قبر موجود ہے، اس کے ارد گرد پورا اسوت احاطہ ہے، اور کثرت سے لوگ جاتے ہیں. اور ان کا انتقال ہوا تھا 1872 میں. 1872 میں فاطمہ اشرف حداد کا انتقال ہوا ہے. 1902 میں محدث نوری کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے اس کو واقعے کو نقل کیا ہے کس سے؟ ثقۃ الاسلام امین حاج محمد علی یزدی سے، اور ذکر کیا اس واقعے کا کتاب اپنی دارالسلام میں، اور دارالسلام سے نقل کیا اس واقعے کو شیخ عباس سے قمی نے. آپ تصور کریں کہ یہ خاتون کوئی بہت بڑی عالمہ نہیں تھی، لیکن اتنے بڑے علماء، حتیٰ صاحب مفاتیح الجناح. اور آج اس خاتون کا ذکر ہر روضے میں ہے، ہر امام زادے کے روضے میں ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر امام بارگاہ میں ہے. اور کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں، ظاہر ہے کہ اب تعداد تو کیا کہی جائے، پوری دنیا کی مختلف شیعہ ویب سائٹ پر ہے، اور جہاں پر بھی مفاتی ہے وہاں اس خاتون کا ذکر ہے. اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس خاتون کو عشق تھا اس ذات سے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ کی راہ میں.